اگلا سوال ہے، ایک تھا نقلی سنی، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا دیوبندی اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں؟ بالکل بھی خارج نہیں ہے. سارے علماء مجتہدین کے جو مقلدین ہیں وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں. کلی طور سے کسی کو خارج نہیں کیا جا سکتا. شخصی طور سے کسی کا عمل اس طرح کی بدعات پر مبنی ہے جو بدعات اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف ہیں، ان لوگوں کے منہج کے خلاف ہیں، تو اس کی نوعیت دیکھنے کے بعد اس طرح کی بات کی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی. لیکن مطلق طریقے سے کسی بھی امام کے یا کسی بھی مجتہد کے کسی مقلد کو یا ان کی جماعتوں کو یا ان کی جانب منسوب جماعتوں کو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کیا جا سکتا. اسی سوال کا دوسرا جو ہے کہ کیا اہل سنت سے خارج کا مطلب اسلام سے خارج ہوتا ہے یا اہل بدعت میں سے ہوتا ہے؟ اہل سنت سے خارج کا مطلب اہل اسلام سے خروج نہیں ہے، بلکہ اہل بدعت میں شمار ہونے کا خدشہ ہے. اسلام سے خروج یقیناً نہیں ہے. اور اسی میں آگے ہے، جیسا کہ دیوبندی اہل بدعت میں سے ہیں. لوگ اہل حدیث پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی کو مسلمان نہیں مانتا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیے، مطلق طریقے سے سارے دیوبندیوں کو بدعتی کہنا بھی غلط ہے، لیکن عموماً ان کے ہاں بدعت کا رواج ہے. اگر وہ بدعت مفسقہ میں ہے تو ایسی صورت میں اس کی نوعیت دوسری ہے. وہ بدعت مکفرہ میں ہے تو اس کی نوعیت دوسری ہے. اہل حدیث دیوبندیوں کو اسلام سے خارج نہیں مانتا. اصل اہل حدیث کا عقیدہ یہی ہے. کوئی ایسا کہتا ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہیں تو غلط کہتا ہے. وہ اہل حدیث اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے. لیکن یہ بات یقیناً ہے کہ بدعات کا رواج دیوبندیوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس وجہ سے ان کو اس پر غور و تدبر کرنا چاہیے. ان کے علماء کو ان چیزوں سے اپنی جماعت کو باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم مطلق طریقے سے ان کے اوپر اہل سنت والجماعت سے خارج ہونے یا اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے.